بسم اللہ الرحمن الرحیم ارا کلنا یبغی الحیات لنفسه حریصا علیہا مستحاما بها صبا۔ بغا یبغی کمانا چاہنا، خواہش کرنا، طلب کرنا، حریصا علیہا، حرسا یحرسو، حرس علی الشیء، کسی چیز کا لالچ کرنا، کسی چیز کی بے انتہا خواہش کرنا۔ مستحامن، یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، یمن اصل ہے، یا کی حرکت ما قبل کو دے کر کے یا کو الف سے بدل دیا گیا تو مستحامن ہو گیا ہے، مستحامن۔ استحیما یستحامو کمانا ہوتا ہے استحیما فؤاد و فلاں، دل میں کسی کی محبت کا پیوست ہو جانا، سرایت کر جانا، کسی کی محبت میں دیوانہ ہونا، بےتاب ہونا۔ سبا، سب یسبو سبابتن، اس کا معنی ہوتا ہے عشق کرنا، محبت کرنا۔ سبن کا معنی عاشق۔ حریصن مستحامن، یہ یبغی کی ضمیر سے حال واقع ہے۔ اس سے پہلے والے اشعار میں ابو طیب نے تمستق رومی سپہ سالار کے میدان چھوڑ کر بھاگ جانے کا ذکر کیا ہے کہ جب ممدوح کی فوج نے اس کا پیچھا کیا اور مقابلہ ہوا تو میدان چھوڑ کر کے مستق بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر آگے کہتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ ہم میں کا ہر ایک اپنی زندگی کا خواہش مند ہوتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہم میں کا ہر ایک اپنے لیے زندگی کا خواہش مند ہوتا ہے، اس حال میں کہ وہ اس کا حریص، اس کا عاشق اور اس پر فریفتہ ہوتا ہے، اس کا شیدائی ہوتا ہے۔ یعنی ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ زندہ رہے، سلامت رہے اور ہر تکلیف سے وہ بچا رہے، اس کی زندگی محفوظ رہے۔ فحب الجبان النفس اورده البقاء وحب الشجاع النفس اورده الحربا۔ حبا یحبو، حبن اور حبا یحبو، باب سمع اور ضربا دونوں سے آتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے محبت کرنا، پسند کرنا۔ زبان بزدل، ڈرپوک۔ حب مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہے اور النفس مفعول بھی ہے حب کا۔ اور ادا ایراد، اس کا معنی ہوتا ہے لانا۔ بقا، بقیہ یبقا، بقان باقی رہنا۔ شجاع کی جمع شجعان، بہادر، جمع مرد۔ حرب لڑائی، جنگ۔ حرب میں جو
الف ہے وہ الف اشباع کا ہے. دونوں اوردہ کی جو ضمیر ہے ضمیر مستتر لوٹ رہی ہے حب کی طرف. چنانچہ بزدل کی اپنی جان سے محبت نے اسے بقائے حیات کے گھاٹ پر لا کھڑا کیا اور بہادر کی اپنی جان سے محبت نے اسے جنگ میں اتار دیا. تو بزدل کی اپنی جان سے محبت نے اسے بقائے حیات کے گھاٹ پر لا کھڑا کیا اور بہادر آدمی کی اپنی جان سے محبت نے اسے میدان جنگ میں اتار دیا. یعنی بزدل بھی اپنی جان سے محبت کرتا ہے اور جواں مرد جرأت مند بہادر بھی اپنی جان سے محبت کرتا ہے. بزدل جو اپنی جان سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت نے اسے میدان جنگ میں جانے سے دور رکھا اور بقائے حیات کے گھاٹ پر اسے اتار دیا. یعنی میدان جنگ میں جانے دشمنوں کا مقابلہ کرنے سے اسے روک دیا. اور بہادر جو اپنی جان سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت نے اسے میدان جنگ میں دھکیل دیا کہ وہ اپنی جان کی دفاع میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے وہ دشمنوں سے لڑتا ہے. تو فعل تو دونوں کا ایک ہے. بزدل اور جواں مرد بہادر دونوں جان سے محبت کرتے ہیں. مقصد دونوں کا ایک ہے لیکن مقصد کے حاصل کرنے کا ذریعہ دونوں کا الگ الگ ہے. وَيَخْتَلِفُ الرِّزْقَانِ وَالْفِعْلُ وَاحِدٌ إِلَىٰ أَن يُرَىٰ إِحْسَانُ هَذَا لِذَا ذَنْبًا. رزقان رزق کا معنی حصہ ہوتا ہے اور رزق کا معنی وظیفہ اجرت مرزوق مراد ہے. والفعل واحد فعل جمع فعل. احسان کا معنی نیک کام اور احسن الی فلاں کسی کے ساتھ احسان کرنا اس میں سلوک کرنا بھلائی کرنا. ذنب جمع ذنوب ذنب کا معنی گناہ جرم. ہذا اور ذا سے اشارہ مرزوق اور محروم کی طرف ہے. اور دونوں نتیجے الگ الگ ہیں. دونوں رزق دونوں حصے الگ الگ ہیں حالانکہ فعل ایک ہے. یہاں تک کہ اس کا احسان اس کا جرم سمجھا جاتا ہے. یعنی بزدل اور بہادر دونوں کا فعل ایک ہی ہے کہ دونوں اپنی جان سے محبت کرتے ہیں. لیکن بزدل جو اپنی جان سے محبت کرتا ہے تو اس کی بزدلی پر اسے ملامت کی جاتی ہے اسے برا سمجھا جاتا ہے اس کی برائی ہوتی ہے. اور بہادر جو اپنی جان سے محبت کرتا ہے تو اس پر اس کی بہادری پر اسے داد ملتی ہے اس کی ستائش ہوتی ہے اس کو سراہا جاتا ہے.
تو فعل میں یعنی جان سے محبت کرنے میں بزدل اور شجاع بہادر دونوں شریک ہیں، دونوں متفق ہیں، دونوں شریک ہیں، لیکن دونوں کے فعل کا نتیجہ الگ الگ ہوتا ہے، اس کا رزلٹ الگ الگ ہوتا ہے کہ بزدل کی مذمت ہوتی ہے اور بہادر کو سراہا جاتا ہے، اس کی تعریف ہوتی ہے، یہاں تک کہ یہ ایسا ہو گیا کہ بزدل کا اپنی جان کے ساتھ احسان، اپنی جان سے محبت، اپنی جان کے ساتھ احسان بہادر کے لیے جرم ہو گیا کہ اگر وہ ایسا کرتا تو وہ بھی مذمت کا مستحق ہوتا، اس کی بھی برائی ہوتی۔ فَأَضْحَتْ كَأَنَّ السُّورَ مِنْ فَوْقِ بَدْئِهِ إِلَى الْأَرْضِ قَدْ شَقَّ الْكَوَاكِبَ وَالتُّرْبَ۔ اضحت کی ضمیر لوٹ رہی ہے مراش کی طرف، قلعہ مراش کی طرف۔ سور کا معنی چہار دیواری شہر پناہ، سور کی جمع اسوار۔ فوق بلندی کے معنی میں ہے، بد بمعنی ابتدا، شروع، آغاز۔ شقہ یشق کے معنی چاک کرنا، پھاڑنا۔ کوكب کی جمع کواکب، ترب بمعنی تراب، مٹی۔ تو وہ قلعہ اس طرح ہو گیا گویا کہ اس کی چہار دیواری، اس کی بلندی کے آغاز سے زمین تک ستاروں اور مٹی کو چاک کر دیا۔ تو وہ قلعہ اس طرح ہو گیا گویا کہ اس کی چہار دیواری نے اپنی بلندی کے آغاز سے لے کر زمین تک ستاروں اور مٹی کو پھاڑ ڈالا، چاک کر دیا۔ یعنی قلعہ مراش کی جو چہار دیواری ہے وہ اتنی بلند ہے کہ جانب اعلیٰ نے ستاروں کا سینہ چاک کر کے اپنا مقام اس کے اوپر بنا لیا، یعنی اس کا جو بالائی حصہ ہے وہ ستاروں کو چاک کر کے ستاروں سے بھی اوپر پہنچ گیا، اور جو جانب اسفل ہے نیچے کا حصہ وہ مٹی کو چاک کر کے زمین کا سینہ چیر کر کے تحت السراب تک پہنچ گیا۔ تسد الریاح الہوج عنها مخافتا وتفزع منها الطیر ان تلقط الحبا۔ سد یسد سدودن کا معنی ہوتا ہے منہ پھیرنا، اعراض کرنا، اور سد یسد سدن کا معنی منع کرنا، روکنا۔ ریاح ریح کی جمع تیز ہوا، ہوج ہوجا ان کی جمع ہے، ہوجا تیز آندھی کو کہا جاتا ہے، وہ ہوا جو ایک رخ پر نہ چلے۔ اور مخافہ، خافہ یا خافو خوفن کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، اسی سے مخافہ مصدر ہے۔ فزیع افزو کا معنی خوف کھانا، ڈرنا، گھبرانا۔ طیر، طائر کی جمع ہے، جیسے صاحب کی جمع صحب ہے، اسی طرح طائر کی جمع طیر ہے، اور اس کی بھی جمع طیور۔ لقطع القطو کا معنی چگنا، زمین سے کوئی چیز اٹھانا۔ الحب
حب کا معنی دانا، حب اناج کو بھی کہا جاتا ہے، غلہ اناج، حب کی جمع حبوب۔ انہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے اسی قلعہ کی طرف۔ تیز آندھیاں، تیز ہوائیں ڈر کے مارے اس سے اپنا رخ پھیر لیتی ہیں، اور پرندے اس سے گھبراتے ہیں کہ دانا چگیں، اور پرندے وہاں دانا چگنے سے گھبراتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ یعنی اس قلعے کی دیوار اتنی بلند ہے، وہ قلعہ اتنا عالیشان، اتنا بلند ہے کہ ہوائیں بھی وہاں جانے سے ڈرتی ہیں، پرندے بھی وہاں جا کر دانا چگنے سے خوف کھاتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو وہاں جا کر کے محبوس ہو جائیں، قید ہو جائیں اور دوبارہ نکل نہ سکیں۔ وَتَرْدِي الْجِيَادُ الْجُرْدُ فَوْقَ جِبَالِهَا وَقَدْ نَدَفَ السِّنَّبْرُ فِي تُرْقِهَا الْعُتْبَى۔ ردا یردی ردیان اس کا معنی ہوتا ہے گھوڑے کا سم پٹکتے ہوئے دوڑنا، گھوڑے کی ایکڑے کی چال کو کہا جاتا ہے۔ جیاد جواد کی جمع ہے، عمدہ نسل کا گھوڑا۔ جرد اجرت کی جمع ہے، اجرت چھوٹے بال والے گھوڑے کو کہا جاتا ہے۔ جبال جبل کی جمع۔ ندفہ یندفو کا معنی ہوتا ہے روئی دھننا۔ سنبر برف بار بادل کو کہا جاتا ہے۔ ترق طریق کی جمع ہے، طریق کی جمع ترق ہے لیکن را کو ضرورتاً ساکن پڑھا گیا ہے۔ رتب کا معنی روئی جمع ہے، اس کا واحد رتبہ۔ اور چھوٹے بال والے عمدہ نسل کے گھوڑے اس کے پہاڑوں پر دوڑتے پھرتے ہیں، جبکہ برف بار بادل نے اس کے راستوں پر روئی دھندی ہے۔ ندفہ میں استعارہ طبیعہ ہے، ارسال کو تشبیہ دی ہے ندف سے، یعنی برف باری کرنے کو تشبیہ دی ہے ندف سے، روئی دھننے سے۔ اور اس کے پہاڑوں کے اوپر ممدوح کے عمدہ نسل کے چھوٹے بال والے گھوڑے دوڑتے پھرتے ہیں، حالانکہ اس کے راستوں پر برف بار بادل نے روئی دھندی ہے، یعنی برف بار بادلوں نے وہاں برف باری کی، برف سے راستے پٹے ہوئے ہیں، پہاڑی پٹی ہوئی ہے، اس کے باوجود جفا کش عمدہ نسل کے گھوڑے اس کے اوپر دندناتے پھرتے ہیں، دوڑتے پھرتے ہیں۔ کفا عجبا ان يعجب الناس انه بنا مرعشا تبا لآرائهم تبا۔ کفا یکفی، کفایت کافی ہونا، عجباً یہ تمیز ہے، اور ان یعجبا کفا کا فاعل ہے۔ عجبا یعجبو تعجب کرنا، انہو یہ
منصوب بنظیر الخافض ہے، یعنی ان یعجب الناس من انہ، بنا مرعشن، بنا یبنی، بنان کا معنی بنانا تعمیر کرنا، تب یتبو کا معنی ہلاک ہونا، تبن فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے، اے تبا تبن، رائے کی جمع آرا۔ تعجب کے لیے یہ کافی ہے کہ لوگ تعجب کریں اس بات پر کہ ممدوح نے قلعہ مراش کی تعمیر کی، ان کی فکر کا، ان کی سوچ کا، ان کی رائے کا ستیہ ناش ہو۔ تعجب کے لیے یہ کافی ہے کہ لوگ اس پر تعجب کریں کہ ممدوح نے قلعہ مراش تعمیر کیا، قلعہ مراش بنایا، ان کی رائے، ان کی فکر کا ستیہ ناش ہو، ان کی رائے تباہ و برباد ہو جائے۔ یعنی ممدوح جس کام کا عزم کر لیتا ہے تو وہ اس کے عزم سے، تو اسے کے عزم سے کوئی چیز مانے نہیں ہو سکتی ہے، وہ اسے کر ہی ڈالتا ہے۔ جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے اسے وہ کر گزرتا ہے، کوئی چیز اس کے عزم و ارادے سے اسے پھیر نہیں سکتی ہے۔ لہذا ممدوح نے جو اتنا عالی شان قلعہ بنایا، تو اس پر اگر لوگ تعجب کریں کہ کیسے بنا دیا اتنا عظیم الشان قلعہ، تو ان کا تعجب خود تعجب کے لائق ہے، کہ انہیں سمجھنا چاہیے کہ ممدوح جیسا عظیم آدمی اگر یہ کام کر دے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کے لیے۔ وما الفرق ما بين الانام وبينه اذا حذر المحذور واستصعب الصعب۔ حذر یحذر بچنا، پرہیز کرنا، ڈرنا، استصعب استصعاب کا معنی مشکل سمجھنا، صعب کا معنی مشکل، اور مخلوق اور اس کے درمیان کیا فرق رہ جائے گا جب وہ ڈرنے کی چیز سے ڈرے اور مشکل کام کو مشکل سمجھے، اور مخلوق اور اس کے درمیان کیا فرق رہ جائے گا جب وہ ڈرنے کی چیز سے ڈرے اور مشکل امر کو مشکل سمجھے۔ یعنی ممدوح وہ جرأت مند اور بہادر انسان ہے جو اس سے نہیں ڈرتا ہے جس سے اور لوگ ڈرتے ہیں، اور نہ ہی اس کام کو مشکل سمجھتا ہے جسے دوسرے لوگ مشکل سمجھتے ہیں۔ اب اگر سب کی طرح وہ بھی ہو جائے کہ ڈرنے کی چیز سے ڈرے اور مشکل امر کو مشکل سمجھے، تو پھر ممدوح کے درمیان اور دوسرے لوگوں کے درمیان کیا فرق رہ جائے گا۔ لِأَمْرٍ أَعَدَّتْهُ الْخِلَافَةُ لِلْعِدَا وَسَمَّتْهُ دُونَ الْعَالَمِ الصَّارِمَ الْعَظْبَى۔ امرن میں جو تنوین ہے یہ تنوین برائے تعظیم ہے۔ اے لِأَمْرٍ عَظِيمٍ، اعدّ اعداد کا معنی تیار کرنا، عدا عدو کی جمع ہے، سما یسمی نام رکھنا، صارم بمعنی السیف القاطع کاٹنے والی تلوار، یہ صفات غالبہ سے ہے۔ العد
ادب یعذب ادب الشیء قطعہ کاٹنا، عذب بمعنی قاطع صارم کی صفت ہے۔ یہ مترادف ہے اس کا۔ کسی امر عظیم کی وجہ سے، کسی بڑی بات کی وجہ سے ہی بادشاہت نے، خلافت نے اسے دشمنوں کے لیے تیار کیا ہے، اور سارے جہان کو چھوڑ کر اسی کا نام شمشیر برّاں، تیز کاٹنے والی تلوار رکھا، یعنی اس کا نام سیف الدولہ پڑا۔ کسی امر عظیم ہی کی وجہ سے، کسی بڑی بات ہی کی وجہ سے خلافت نے، بادشاہت نے اسے دشمنوں کے لیے تیار کیا ہے، اور سارے جہان کو چھوڑ کر کے اسی کا نام تیز کاٹنے والی تلوار یعنی شمشیر برّاں رکھا۔ اب وہ امر عظیم کیا ہے؟ یعنی ممدوح سیف الدولہ، جرأت و شجاعت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ اسی وجہ سے خلافت نے دشمنوں کے لیے، دشمنوں کا قلع قمع کرنے کے لیے ممدوح کو منتخب کیا، اسے تیار کیا، اور اسی کا نام سیف الدولہ پڑا، تیز کاٹنے والی تلوار اس کا نام پڑا اور لوگوں کا نہیں۔ وَلَمْ تَفْتَرِقْ عَنْهُ الْأَسِنَّةُ رَحْمَةً وَلَمْ يَتْرُكِ الشَّامَ الْأَعَادِي لَهُ حُبًّا۔ افترقہ، افتراق کا معنی جدا ہونا، اسنہ سنان کی جمع ہے، سنان کا معنی نیزے کی انی، سنان الرمح نیزے کی انی۔ ترکہ یترکو چھوڑنا، عادی یترک کا فاعل ہے، عادی یہ اعداء کی جمع ہے، اور اعداء عدو کی جمع ہے، گویا عادی جمع الجمع۔ حبن اور رحمتن مفعول لہو ہے۔ انہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے ممدوح کی طرف، سیف الدولہ کی طرف، ایسے ہی لہو کی ضمیر بھی ہے۔ الاسنہ میں الف لام مضاف الیہ کے عوض میں ہے، اے اسنۃ الاعداء، اور دشمنوں کے نیزے مہربانی میں اس سے جدا نہیں ہوئے، اور دشمنوں کے نیزے شفقت اور مہربانی کی وجہ سے اس سے دور نہیں ہوئے، اور نہ ہی اس کی محبت کی وجہ سے دشمنوں نے شام کو ترک کیا، شام کو چھوڑا۔ وَلَكِنْ نَفَاهَا عَنْهُ غَيْرَ كَرِيمَةٍ كَرِيمُ الثَّنَا مَا سُبَّ قَطُّ وَلَا سَبَّ۔ نفع ینفی کا معنی ہوتا ہے جلا وطن کرنا، بھگانا، دور کرنا۔ ثنا کا معنی تعریف، کریم الثنا عمدہ تعریف، ذکر جمیل۔ سبا، سبا یا سبو کا معنی گالی دینا، ما سبا یہ فعل ماضی منفی مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ ولا سبا، سبا یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس میں جو الف ہے یہ الف اشباع کا ہے، تثنیہ کا نہیں ہے۔ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے اسنہ کی طرف، اور مراد اصحاب اسنہ ہے، یعنی دشمن۔ اور لیکن دشمنوں کو اس نے ذلیل کر کے جلا وطن کیا، اور لیکن عمدہ تعریف والے نے
دشمنوں کو ذلیل کر کے جلا وطن کیا، اپنے وطن سے شام سے بھگایا، نہ تو اس نے کبھی کسی کو گالی دیا اور نہ ہی کبھی اسے گالی دی گئی، یعنی نہ تو اس نے کبھی ایسا کام کیا کہ جس پر اسے گالی دی جائے اور نہ ہی اس نے کبھی کسی کو گالی دیا، کیونکہ وہ شریف آدمی، اچھا آدمی ہے۔ وجیش یثنی کل طود کأنہ خریق ریاح واجہت غصنا رطبا۔ جیش لشکر جمع جیوش، ثنا یثنی دو بنانا، طود کمانا بڑا پہاڑ، جبل عظیم جمع اطواد، خریق تیز اور تند ہوا، سرد ہو تو سرد تیز اور تند ہوا کو خریق کہا جاتا ہے۔ ریاح ریح کی جمع، واجہ واجہ ہو سامنا کرنا، مقابلہ کرنا، غصن جمع غصون شاخ، رطب بمعنی تر۔ جیشن کا عطف کریم الثنا پر ہے، اور انہیں بھگایا ایک ایسے لشکر جرار نے جو ہر بڑے پہاڑ کو دو بنا دیتا ہے، گویا کہ وہ تیز اور تند آندھی ہے جو ہری شاخ سے، جو تر اور نرم شاخ سے ٹکرا گئی ہو، اور انہیں یعنی دشمنوں کو ایک ایسے لشکر جرار نے بھگایا جو ہر بڑے پہاڑ کو، ہر جبل عظیم کو دو بنا دیتا ہے، گویا کہ وہ تیز اور تند آندھی جو تر شاخ سے ٹکرا گئی ہو۔ یعنی ممدوح کا لشکر کوئی معمولی لشکر نہیں، بلکہ لشکر جرار ہے، عظیم لشکر ہے جس نے دشمنوں کو بھگایا، اور وہ ایسا عظیم لشکر ہے کہ اپنی کثرت، جنگجوؤں کی کثرت تعداد کی وجہ سے جدھر سے وہ لشکر گزرتا ہے جس بڑے پہاڑ سے، تو اسے وہ دو بنا دیتا ہے، یعنی اس کے پاس سے جب گزرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ پہاڑ اب دو ہو گیا، ایک تو وہ پہاڑ اور عظیم پہاڑ جو دور دراز تک پھیلا رہتا ہے تا حد نگاہ، اور اس کے بغل سے، اس کے پاس سے جب یہ لشکر گزرتا ہے تو یہ خود ایک دور دراز تا حد نگاہ پھیلا ہوا پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ تو جس بڑے پہاڑ سے گزرتا ہے اپنی کثرت سے اسے دو بنا دیتا ہے، تو خود پہاڑ اور ایک یہ لشکر۔ اور جب وہ دشمنوں سے ٹکراتا ہے وہ عظیم لشکر، تو ایسا لگتا ہے کہ تیز اور تند آندھی کسی نرم شاخ سے، تر شاخ سے ٹکرا گئی ہو اور اسے چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا ہو۔ اسی طرح یہ لشکر بھی جب دشمنوں سے ٹکراتا ہے تو اسے انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے اور لمحوں میں انہیں شکست دے دیتا ہے۔ کأن نجوم اللیل خافت مغارہ فمدت علیہا من عجاجتہ حجبا۔ نجوم نجم کی جمع ہے، خاف یا خافو، خافت اس کی اصل خوفت ہے۔ مغار مصدر میمی ہے، اغارہ کے معنی میں حملہ، اغارہ یغیر اغارتن کا معنی حملہ کرنا، دھاوا بولنا۔
مدہ یا مدو پھیلانا، دراز کرنا. عجاجہ کا معنی غبار، عجاجتہ میں جو مضاف الیہ کی ضمیر ہے لوٹ رہی ہے جیش کی طرف. حجاب کی جمع حجب، حجاب کا معنی پردہ. گویا کہ رات کے ستارے اس لشکر کے حملے سے ڈر گئے تو انہوں نے اپنے اوپر اس کے غبار کا پردہ ڈال لیا. گویا کہ رات کے ستارے اس لشکر جرار کے حملے سے خوف کھا گئے، ڈر گئے تو انہوں نے اپنے اوپر اس کے غبار کا پردہ ڈال لیا. یعنی جب یہ لشکر جرار چلتا ہے تو ان کے چلنے کی وجہ سے اور ان کی کثرت کی وجہ سے اس قدر غبار اڑتا ہے کہ اس سے رات میں بھی اس غبار سے ستارے چھپ جاتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ستارے اس لشکر سے ڈر گئے اور غبار کا پردہ اپنے اوپر ڈال لیا ہو. فمن کان یرد اللوم والکفر ملکہ فہذا الذی یرد المکارم والربا. لوم اس کی اصل لؤمن ہے، یہ اجوف واوی نہیں ہے بلکہ محموز عین ہے. لؤما یلؤم کا معنی ہوتا ہے خسیس ہونا، گھٹیا ہونا، اور لؤم کا معنی خست، گھٹیا پن، دناعت. بوسن کی طرح اس میں تبدیلی ہوئی ہے. حمزہ کو ما قبل والے حرف پر موجود حرکت کے مطابق حرف علت واو سے بدل دیا گیا ہے. ارضا یرضی کا معنی راضی کرنا. مکرمہ کی جمع مکارم. مکرمہ کا معنی بلند اخلاقی، بلندی کردار. ربا میں الف اشباع کا ہے. تو جو کوئی ایسا ہو کہ اس کی بادشاہت کمینگی اور کفر کو راضی کرتی ہو تو یہ اسے مبارک، کہ یہ ایسا آدمی ہے، یعنی ممدوح ایسا آدمی ہے جو بلندی کردار یعنی بلند اخلاق اور اپنے پروردگار کو راضی کرتا ہے. پہلے مصرے سے اس بات کا کنایہ کیا ہے کہ بعض بادشاہ ایسے ہیں جو بخیل، کنجوس اور اللہ پر ایمان والے نہیں ہیں، کافر ہیں. اور دوسرے مصرے سے اس بات کا کنایہ کیا ہے کہ ممدوح نہایت سخی اور فیاض ہے. سخاوت اور فیاضی سے بلندی کردار حاصل کرتا ہے، بلند اخلاق کا مالک ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے. اللہ پر ایمان لا کر کے اسے راضی کرنے والا ہے، یعنی مومن ہے.